اسلام اور معاشرہ، آج کا ہمارا موضوع اسلام اور معاشرہ ہے۔ اسلام کا تعلق یقیناً معاشرے سے اور معاشرے کا تعلق اسلام سے بڑا گہرا ہے۔ لفظ معاشرہ عاشرہ یعاشرو سے ماخوذ ہے، اور یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ عربی کا لفظ بھی ہے، اور اس کی انگلش ہوئی سوسائٹی۔ انسان فطرت میں مدنی الطبع ہے، امام غزالی فرماتے ہیں، جبکہ ویسٹرن فلسفی میں اور ویسٹرن جو سوشیولوجسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، کانسیپٹ ان کا بھی یہی ہے لیکن الفاظ میں فرق ہے۔ یہ آپ ایک اسلامک فلسفی کے اثر کو اس چھوٹے سے جملے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، جبکہ ہمارے یہاں امام غزالی نے اسی بات کو اتنے اچھے انداز میں فرمایا کہ انسان مدنی الطبع ہے، یعنی انسان مل جل کے رہنے کی فطرت رکھتا ہے، وہ فطری طور پہ تنہا پسند نہیں ہے۔ مل جل کے رہنے کا نام معاشرہ ہے، لیکن جب لفظ معاشرے کا اطلاق ہوتا ہے تو اس سے مراد صرف لوگوں کا ہجوم نہیں ہوتا، بلکہ ان کے نظریات میں کسی حد تک ہم آہنگی کا ہونا، ان کی بود و باش اور ان کے رسم و رواج کا ایک ہونا، اور پریکٹیکلی چند اجتماعی مقاصد کے حصول کے لیے اجتماعی کوشش کا کسی ایک ڈائریکشن میں ہونا۔ یہ تمام چیزیں جس میں پائی جائیں گی وہ معاشرہ کہلائے گا۔ میں ابھی اسلامک اور ان اسلامک معاشرے کی بات نہیں کر رہا، میں صرف معاشرے کی ڈیفینیشن آپ کو بتا رہا ہوں، جو بہت سے سوشیولوجسٹ نے اپنی کتابوں میں بھی لکھی۔ یعنی معاشرہ صرف لوگوں کے مجموعے کا نام نہیں کہ جہاں بہت سارے لوگ جمع ہوں آپ کہیں جی معاشرہ وجود میں آ گیا۔ معاشرہ وہاں کہلائے گا جہاں پہ سوچ میں کسی حد تک ہم آہنگی ہو، ان کے نظریات میں ہم آہنگی ہو، ایک دوسرے میں فوربیرنس یعنی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ان میں سکت ہو اور کوالٹی ہو، اور کوئی ایک مقصد ہو اجتماعی، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ان میں یک رنگی پائی جاتی ہو۔ جب ہم اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اسلام نے جس معاشرے کو تشکیل دیا ہے اس کی خاص خصوصیات ہیں، اس کی ڈسٹنکشن بالکل الگ ہے۔ نمبر 1، پہلی چیز اسلامی معاشرے میں توحید ہے۔ اب ایک تو یہ ایک رسمی سا آپ کو جملہ لگے گا کہ ہاں جی اسلامی معاشرے میں توحید یعنی اللہ پر ایک ایمان۔ ذرا سا اس پہ فوکس کریں اور دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی نے مکے میں اعلان نبوت فرمایا اور یہ فرمایا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے اور تمام جھوٹے خداؤں کو پوجنا چھوڑ دو اور میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، تو مکے کے بڑے بڑے جو لیڈرز تھے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ کیوں؟ معذرت کے ساتھ وہ کافر ہونے کے باوجود اس لفظ توحید کے اثرات سے اور نتائج سے بخوبی واقف تھے کہ معاشرے پر اس کلیم کا جو پروکلیم کیا ہے اس کا کیا اثر پڑے گا، توحید کے اثرات معاشرے پہ کیا پڑیں گے، وہ اس سے واقف تھے۔ اٹ واز ناٹ اونلی دا میٹر آف ورشپ کہ ہم تو بھائی بتوں کو پوجتے ہیں اور آپ ایک اندیکھے خدا کی پوجا کرنے کو کہہ رہے ہیں، تو وہ تو کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے خدا تو جگہ بھی گھیرتے ہیں، آپ کا خدا تو ایسا خدا ہے کہ جو جگہ بھی نہیں گھیرے گا، آپ اپنی عبادت کر لیں۔ ہر شخص آ کے اپنی عبادت کرتا تھا۔ لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ they were well aware، وہ بخوبی واقف تھے کہ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کا اور رسالت کا اعلان کر رہے ہیں، اس سے ایک معاشرہ جنم لے گا، اس سے ایک کلچر وجود میں آئے گا، یعنی ایک تہذیب جنم لے گی۔ تہذیب سے مراد آپ نے یہ دو لفظ بڑے کامن سنے ہوں گے، تہذیب اور تمدن۔ تہذیب کیا ہے؟ تہذیب ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے۔ یعنی تہذیب ایک تاریخ رکھتی ہے، ایک نظریہ رکھتی ہے، ایک سوچ رکھتی ہے۔
اور تمدن اس سوچ کے مطابق کھڑی ہونے والی عمارت کا نام ہے. یعنی تہذیب ایک نقشہ ہے اور تمدن اس نقشے کے مطابق ایک عمارت ہے جو تعمیر کی جاتی ہے. ایک کلچر جو وجود میں آتا ہے وہ کسی تہذیب کی بنیاد پہ آتا ہے. جب اسلامی معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ اے ڈسٹنکٹ کلچر مین یو ہیو اے ڈسٹنکٹ اور ڈسٹنکٹیو بلیفس. آپ کے عقائد الگ ہیں, آپ کی سوچ الگ ہے. اس سوچ کی بنیاد پر معاشرہ وجود میں آتا ہے, اور پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جب اس نظریات کی ہوتی ہے, ان نظریات کی, تو اس کو کلچر کہتے ہیں. یعنی تمدن اس چیز کا نام ہے کہ جیسے ابھی رمضان شریف میں آپ افطار کر رہے ہیں, سحری کر رہے ہیں, روزے کھول رہے ہیں, تراویح پڑھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, یا بالعموم سارا سال مسجد سے اذانوں کی آواز آتی ہے, حج کے دوران لبیک کی آوازیں آتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کلچر ہے ہمارا. اور اس کے پیچھے تہذیب کیا ہے؟ تہذیب یہ کہ آپ کی سوچ, آپ کا عقیدہ اس چیز کو ایک تشکیلی وجود دیتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ ہی کیوں؟ آج یہ بڑی اصطلاح کامن ہے کہ ہم جی کلچرل ایکسچینج کر سکتے ہیں. یہ میں نے پہلے بھی ایک ٹاپک میں آپ کے گوش گزار کیا تھا. اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلامی معاشرے کو کسی کلچرل ایکسچینج کی ضرورت نہیں ہے. وی ہیو اے اسپیسیفک کلر, وی ہیو اے اسپیسیفک بلیفس. اور اسلامی معاشرے میں یہ قوت ہے. آج کہتے ہیں گلوبل سوسائٹی بن گئی ہے, یا گلوبل ولیج دنیا بن گئی ہے, ایک عالمی معاشرہ وجود میں آ گیا ہے. کیا عالمی معاشرے کے جو مسائل ہیں, کوئی ایسا ازم ہے جو ان عالمی معاشرے کے مسائل کا حل پیش کر سکتا ہو؟ کوئی ایسا آپ کے پاس سسٹم موجود نہیں ہے. آپ کہیں گے جی ورلڈ UN ہے, نیو ورلڈ آرڈر ہے, ہیومن رائٹ چارٹر ہے. تو مجھے بتائیے کتنی جنگیں رک گئیں, مجھے بتائیے کتنی اخلاقی چیزیں معاشرے میں پروان چڑھ گئیں, کتنی اخلاق رذیلہ یعنی جو بری عادتیں ہیں وہ گلوبل سوسائٹی سے کم ہو رہی ہیں, اور کیا میکینزم ہے, کیسے آپ کم کر رہے ہیں اس کو, اور کیا اس کے نتائج آ رہے ہیں. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ عالمی معاشرہ بشمول جو ملکی معاشرے ہیں وہ آلودہ ہوتے چلے جا رہے ہیں, بہیمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے, اینیملسٹک اپروچز بڑھ رہی ہیں, سیلف سینٹرڈنس بڑھ رہی ہے. معاشرے اس وقت گھٹن کا شکار ہیں, ظلم کا شکار ہیں, تشدد کا شکار ہیں. انسان کو مادی خواہشات کی بنیاد پر اور زمین پر قبضے کی بنیاد پر اور اپنی سپیریورٹی کی بنیاد پر جہنم واصل کیا جا رہا ہے, ان پر بارود گرایا جا رہا ہے. بھوک اور افلاس دنیا میں بڑھ رہی ہے, بے روزگاری دنیا میں بڑھ رہی ہے. مجھے بتائیے گلوبل ولیج ان تمام چیلنجز کا سامنا کیسے کر رہا ہے؟ What kind of mechanism and system you have to resolve all these global جو سوسائٹی آپ کہیں گے اس کے چیلنجز کو حل کرنے کے لیے کوئی ہے میکینزم آپ کے پاس؟ کوئی میکینزم نہیں ہے. اصول بنا لیے جو انسانی فکر کی بنیاد پر ہیں, سوچ کی بنیاد پر ہیں, جو غلط بھی ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں غلط ثابت. ہزاروں آرگنائزیشنز دنیا میں بنی, ہر دور میں بنتی چلی گئیں, لیکن کوئی الٹیمیٹ حل نہیں دے سکا. اسلامی معاشرہ واحد وہ معاشرہ ہے جو تمام عالم انسانیت کے حقوق کا پاسدار بن سکتا ہے. اس کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہے کہ گلوبل لیول پر ہر قوم اور ہر مذہب کو پروٹیکشن اگر کوئی معاشرہ فراہم کر سکتا ہے تو اسلامی معاشرہ فراہم کر سکتا ہے. دیٹس وائی وی کلیم کہ اصل جو مقصد ہے وہ اسلامی معاشرے کا قیام ہے, اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کہ ایک ایسے معاشرے کا قیام جہاں پہ انسانیت پروان چڑھے, جہاں پہ انسان کا احترام ہو, انسانیت کا احترام ہو, مذہب کی بنیاد پر, فرقے کی بنیاد پر, نسلی تعصب کی بنیاد پر اس کے حقوق نہ مارے جائیں. یہی معاشرہ مدنی معاشرہ تھا, یہی ریاست مدینہ تھی جہاں پہ تحفظ حاصل تھا. ایون یہودیوں کو تحفظ حاصل تھا, ایون عیسائیوں کو تحفظ حاصل تھا, مجوسیوں کو تحفظ حاصل تھا, بشمول مسلمانوں کے. مسلمانوں نے مذہب کے نام پر نہیں مارا اسلامی معاشرے میں. آج بھی آپ دیکھیں پاکستان کا جو نظام ہے اور آئین ہے اس میں ہماری مائنورٹیز جتنے بھی ہیں دے آر لیڈنگ دیئر لائف ویری پیسفلی, کیونکہ وہ تمام اسلامی معاشرے میں حقوق دینا فرض ہے اسلامی ریاست کا کہ معاشرہ ایسا ہو جو امن کا گہوارہ ہو. تو جو کانسیپٹ آف اسلامک سوسائٹی ہے نا وہ ایک گلوبل کانسیپٹ ہے, اور یہ صرف اسلامی معاشرے میں اتنی قوت ہے, اسٹرینتھ ہے کہ وہ کل عالم انسانیت کے مسائل کا حل پیش کر سکے. دیٹس وائی وی کلیم اونلی اسلامک سوسائٹی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس
معاشرے اور ایسے معاشرے کے قیام کے لیے ہمیں جد و جہد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔